بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ محکمہ ایگریکلچر کی جانب سے جنوبی کشمیر کے پلوامہ، شوپیاں اور کلگام اضلاع سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے لیے ایک ایکسپوجر ٹور کا اہتمام کیا گیا۔ جموں کی مختلف نرسریوں اور باغات کا معائنہ کرانے کی غرض سے انہیں آج منی سیکریٹریٹ کلگام سے روانہ کیا گیا۔ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین اور چیف ایگریکلچر آفیسر سرتاج احمد شاہ نے کسانوں کی بس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہم 14 فارمرز ہیں، جن میں تین فارمرز کو بلاک سے اٹھایا گیا ہے اور 14 ممبر کہاں سے ہیں؟ شوپیان سے، اور جس میں کلگام سے بھی آدھے فارمرز ہیں اور اننت ناگ سے بھی آدھے فارمرز ہیں۔ کل ملا کر بالکل ہم پلوامہ سے بھی آدھے فارمرز ہیں۔ ہمیں یہ 5 ڈیز پروگرام ہے، 5 ڈیز ٹریننگ پروگرام ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہے، جس کا ہم تہہ دل سے تینوں ڈپٹی کمشنرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پلوامہ سے یہ ایکسپوجر ٹور جو گورنمنٹ نے کروانا، ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک آتا، ابھی کروا رہے ہیں، جموں میں لے جا رہے ہیں کچھ یونیورسٹیز کو، اس کے بعد دکھانے۔ یہ فارمرز کے لیے ایک اچھی ہے، گڈ اپرچونٹی ہے کہ ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، ہر جگہ پہ نہیں دکھا رہے ہیں۔ تو ہم اس یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ ہمیں ٹور کرا، خاص کر کے یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا۔ تو ایک ہمارے ساتھ نوڈل افسر بھی بھیجا گیا، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں، اچھے سے ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا انہوں نے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں 14 بندے اٹھائے ہر ڈسٹرکٹ سے، کلگام اور شوپین اور پلوامہ سے۔ 40 فارمرز کو FTEC گاندربل نے ٹور کروانا ہے، جو ود ان اسٹیٹ ہے، 5 دنوں کا ٹور ہے، 7 سے 11 تک چلے گا یہ۔ تو فارمرز جا رہے ہیں اکراس آل دا ڈسٹرکٹس آف دا ویلی۔ ایک گاڑی آئی ہے پلوامہ، شوپیان اور کلگام کے لیے، جن کو یہاں سے ڈی سی صاحب نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے۔ یہ پہلے آج جموں پہنچیں گے، کل یہ یونیورسٹی چٹھا جائے گی، اس کے بعد ادے والا ایکسلنس فروٹ سینٹر جو وہاں پہ قائم ہوا ہے یونیورسٹی کا، اور اس کے نیکسٹ ڈے یہ چنور فارم پہ جائیں گے، تاکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے یہ سیکھیں کہ لوگ کس طرح کی فارمنگ کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں کون سے انقلاب آئے ہیں، زرعی شعبے میں نئے جو ٹیکنالوجی آئی ہے، بیج آئے ہیں، اس کا یہ استفادہ حاصل کر سکے اور واپس آ کے اپنے کھیتوں میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں۔ جموں کشمیر حکومت نے حال ہی میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں قصبوں کی ترقی کے لیے کلیدی اقدامات شروع کیے ہیں۔ ایک حکم نامے کے مطابق ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایسپریشنل ٹاؤنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے رول آؤٹ میونسپلٹیوں کے لیے ایک تشخیصی فریم ورک کو اپنانے اور شہری اصلاحات کے ترغیبی فنڈ کی انتخاب کو شائع کی منظوری دی ہے۔ LG انتظامیہ کی طرف سے اٹھائے گئے اقدام پر ہر طرف سے مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہری ترقی میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے مقصد کے ساتھ جموں کشمیر کی حکومت نے بہت سے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ LG انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایک حالیہ حکم نامے کے مطابق آنے والے دنوں میں جموں کشمیر کی تمام میونسپلٹیوں میں ایک ایسپائریشنل ٹاؤن ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ ایک تشخیصی فریم ورک کو اپنانا جموں کشمیر میونسپل ڈیولپمنٹ انڈیکس UT 2022 کی مختلف میونسپلٹیز قصبوں کی کارکردگی اور ترقی کی سطح کی درجہ بندی، تشخیص اور تجزیہ کرنے میں مدد کرے گا۔ شہری اصلاحاتی ترغیبی فنڈ کا مقصد جموں اور کشمیر میونسپل ڈیولپمنٹ انڈیکس 2022 کے تحت مقرر کردہ معیارات کے مطابق کارکردگی کی بنیاد پر UT کے ULBs کو اصلاحات سے منسلک امداد فراہم کرنا ہے۔ آنے والے 20-30-50 سال میں کیسا ٹاؤن بنے گا، کیسی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اس ایریے میں آنے والے 30 سال میں کتنے پانی ان کو ضرورت ہے، کس قسم کے روڈ چاہیے، جہاں کا ڈرینیج سسٹم کیا چاہیے، اس ایریے میں پارک ہوگا تو کتنا ہوگا، وہاں سکولنگ کے لیے کیا سسٹم ہوگا، وہاں جو بچے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے کیا بندوبست ہوگا، جو فیوچر میں ہمیں آنے والے 20-30 سالوں میں بھوشیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو LG صاحب نے جو انیشیٹو لیا، مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے آنے والے سمے میں، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو جموں میونسپل کارپوریشن سے شروع کیا جائے۔ ایسپائریشنل قصبوں کے ترقیاتی پروگرام کو شروع کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ترقی اور نگرانی کا محکمہ ایک پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ PMU قائم کرے گا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ خواہش مند شہروں کی ترقی کی نگرانی کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنائے گا۔
اسکیموں پر حکمرانی کرنے والے رہنما خطوط کے مطابق ضلع ترقیاتی کمشنر متعلقہ محکموں کے سربراہوں HODs کے ساتھ تال میل میں خواہش مند قصبوں کی تیز رفتار ترقی کے لیے دیگر پروجیکٹوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ امپریشنل ٹاؤن ڈیولپمنٹ پلان تیار کریں گے۔ جموں کے مقامی لوگ حکومت کے اس اقدام سے خوش ہیں اور انہیں اس سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں LG صاحب کا دھنیہ واد کرتا ہوں کہ J&K اسٹیٹ میں ان چیزوں کو انیشیٹو انہوں نے لینا اسٹارٹ کیا۔ دوسرا ایسا ہے کہ سر جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوگی اور آنے والے ٹائم پہ جو چیزوں کی ضرورت ہوگی، اگر اس کی پلاننگ ہم پہلے سے کر کے رکھیں گے تو ہماری فیوچر جنریشن کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی۔ اور باقی چیزیں بھی سر جو روڈ کے لیے کہے جائے یا پھر دوسری ڈیولپمنٹ کے لیے دیکھی جائے، جو بھی یہ LG صاحب کے جو ہمارے اسٹیپس آ رہے ہیں، ان کو ہم ان کا دھنیہ واد کرتے ہیں اور آگے بھی جاتے ہیں کہ ایسے ہی ہماری اسٹیٹ کی طرف دھیان دے اپنا۔ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ جو آنے والی چنوتیاں، جب پاپولیشن بڑھے گی تو نیچرلی بات ہے جو روڈ 10 فٹ کا ہے، 8 فٹ کا بھی چل رہا ہے تو آگے تو نہیں چلے گا۔ آگے جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے روڈ 20 فٹ کا 30 فٹ کا ہونا چاہیے۔ جو یہ نیا جو پروگرام لانچ ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے، پبلک کو اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ ضلع ترقیاتی کمشنرز کو پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے ایک نوڈل افسر مقرر کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ گائیڈ لائنز کے مطابق ہر قصبے کے لیے پربھاری اس قصبے کا سرپرست ہوگا اور اس قصبے میں پہل کی کامیابی کے لیے نگران افسر ہوں گے۔ آرڈر کے مطابق بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی میونسپلٹیوں کو JKMDI 2022 کے تحت مقرر کردہ معیارات کے مطابق ان کارکردگی کی بنیاد پر ایک اربن ریفارم انسینٹیو فنڈ URIF کی شکل میں اضافی گرانٹ اینڈ ایڈ کے ذریعے حوصلہ افزائی اور ترغیب دی جائے گی۔ نیوز 18 کے لیے سمیر بٹ کی رپورٹ۔